ایک سوال ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ تو کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ بالکل نہیں ہوا تھا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں۔ بہرحال اس کی تحقیق اس طرح ہے کہ بعض معتبر تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے نکاح ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن میں بھی درج ہے، انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہوا جب ان کے جو پہلے خاوند تھے قطفیر، ان کا انتقال ہوا تو عزیز مصر نے حضرت زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ اسی طرح تفسیر قرطبی آپ دیکھیں، تفسیر ابن کثیر دیکھیں، حضرت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر کے اندر اسی واقعے کو اسی طرح لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے نکاح ہوا۔ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جو انہوں نے لکھی ہے 110 سال، کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زلیخا سے 3 اولادیں تھیں، 2 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی۔ بیٹوں کا نام انہوں نے لکھا ہے کہ ایک کا نام میشا تھا، دوسرے کا نام افراہیم تھا، اور بیٹی کا نام رحمت تھا۔ بعد میں جن کا نکاح حضرت ایوب علیہ السلام کے عقد میں جو آئیں رحمت، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی۔ واللہ عالم، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ بہرحال مفسرین اس بات کی طرف مائل ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے بعد میں نکاح ہوا ہے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ جس نے الزام لگایا، جس طرح یہ واقعات پیش آئے، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کیسے نکاح کر سکتے ہیں ان سے۔ بہرحال یہ ایسی باتیں ہیں، اس بات کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ نہیں ہوا، اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن ہونے کی کچھ نہ کچھ باتیں ہیں۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ باتیں ضعیف ہیں، ان کی سند کمزور ہے کیونکہ اسرائیلی روایات ہیں۔ تو بہرحال علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح حضرت زلیخا سے ہوا ہے۔ اب کوئی بھی ایسے الفاظ جس میں حضرت زلیخا کی کیا ہو، توہین ہو، یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اب ان کے خلاف آپ کا برے الفاظ سے ان کو یاد کرنا، ان کی طرف نسبت کرنا کسی ایسی عورت کی طرف کہ جو قابل مذمت ہو، یہ بہتر نہیں ہے، اس میں ایمان کا خطرہ ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسی بات نہ کرے۔